آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی موٹیویشنل باتیں بتلانے والا ہوں، جو کہ انسان کی آج انسانیت کہاں ہے۔ انسانوں کی آج ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے دنیا میں، مگر یہاں سے انسان کھوتا چلا جا رہا ہے۔ انسان آج کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں، لیکن انسانوں میں سے آج انسانوں کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو گیا۔ ایک وہ انسان جسے اللہ نے قرآن میں اشرف المخلوقات کہہ کر پکارا، قرآن میں کہا، اس آخری امت کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم وہ بہترین امت ہو جسے اصلاح کے لیے نکالا گیا۔ اتنا خوبصورت کام دے کر اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، لیکن یہاں ہم آ کر اپنا مقصد ہی اصلی بھول بیٹھے، اپنا مقصد اصلی ہی بھول گئے۔ ایک انسان آج طاقتور ہونے کی وجہ سے دوسرے کمزور انسان پر ظلم کرتا ہی چلا جاتا ہے، اور حد تو یہ کر دیتا ہے، ناانصافی کی انتہا کرتا رہتا ہے، اللہ کے قانون کو للکارتا ہے، خوف نہیں کھاتا کہ اللہ کو بھول بیٹھا ہے۔ کیا وہ یہ بھی بھول گیا ہے کہ اس کا بھی کوئی رب ہے جس نے اگر ڈھیل دے دی ہے تو بلا شبہ اس کی پکڑ بھی تو بہت سخت ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، آپ کے پروردگار کی پکڑ بہت بڑی سخت ہے، بہت سخت ہے پکڑ آپ کی۔ لیکن میرے بھائی کہاں جاؤ گے، کدھر جاؤ گے، کدھر بھاگو گے؟ میرے نزدیک وہ انسان نہیں ہو سکتا جس میں احساس کی دولت نہ ہو، جس میں قربانی کا جذبہ نہ ہو، جس میں کچل دیے جانے پر مسکرا کر اٹھنے کی ہمت نہ ہو۔ میرے بھائی قربانی دو، چاہے جان کی بازی لگانی پڑ جائے یا کسی بھی اور طرح کی، اپنے آپ کو مٹانا پڑے، کچل دیے جانے سے نہ گھبراؤ۔ یاد رکھو، وہ فصل کبھی نمودار نہیں ہو سکتی، وہ فصل کبھی ہری بھری نہیں ہو سکتی جس کا بیج دفین خاک نہ ہوا ہو، جس کے سینے کو ہل سے نہ کچلا گیا ہو۔ میرے بھائی مدد کرو، چاہے جو بھی لٹا دینا پڑے، کسی کے لیے اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، چاہے جتنے دھکے لگیں، سفر کی چاہے جتنی دھول میں آپ الٹ جائیں، آپ پلٹ جائیں، مگر کسی کے خاطر ڈٹے رہو، حق سے پیچھے نہ ہٹو۔ یاد رکھو، کوئی آپ کا تب تک کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک آپ کا رب نہ چاہے۔ آج ہمارا کیسے معاشرہ ٹھیک ہوگا؟ آج ہمارے اندر احساس تک نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں، جس انسان کا اگر ضمیر مر جاتا ہے، احساس مر جاتا ہے، وہ انسان مر جاتا ہے۔ بس خالی کفن دفن تو بس خالی ایک رسم ہوتی ہے، وہ تو جب ہی مر جاتا ہے جب اس کا ضمیر مر جاتا ہے۔ آج ہم کہاں ہیں اپنے آپ کو، کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آج ہمارا معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ آج ہمارے اندر کہیں ہے ہی نہیں انسانیت، آج ہمارے اندر وہ احساس ہے ہی نہیں۔ ہم تو خود اپنے لیے جی رہے ہیں، اپنے سے اپنے کے لیے جیتے ہیں۔ کہیں اگر لڑائی ہو جاتی ہے دو لوگوں کے درمیان، قرآن میں ہمیں بتلایا گیا ہے کہ ان دونوں لوگوں کے درمیان صلح کرا دو، میل محبت کرا دو۔ لیکن یہاں تو ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ میل محبت تو دور کی بات ہے، وہاں اور لڑوا دیتے ہیں، وہاں اور زیادہ جھگڑا کروا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ان لوگوں میں لڑائیاں اور کروا دیتے ہیں اور ان کی چغلیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے اور بھی ہمارے اندر باتیں ہیں۔ ایک تو وہ انسان جو اس لڑائی میں پڑنا ہی نہیں چاہتے، اور ایک وہ انسان جو اگر لڑائی میں پڑ بھی گئے تو وہ اس لڑائی کو ختم نہیں کروائیں گے بلکہ آگے بڑھوائیں گے۔ تو میرے بھائی، آپ سے جو کہنا چاہ رہے ہیں، میرے بھائی خود کے لیے نہ جیو۔ اگر دیکھو لڑائی ہو رہی تو اس کے درمیان میں صلح صفائی کرا دیا کرو، مطلب انصاف کے ساتھ فیصلہ کر کے ان کے اندر صلح صفائی کرا دیا کرو۔ قرآن نے یہ ہمیں حکم دیا، لیکن ہم تو خود کے لیے خود جیے جا رہے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، پیڑ اپنا پھل خود کیوں نہیں کھا جاتے ہیں؟ سمندر اپنا پانی خود کیوں نہیں پی جاتی؟ بلکہ یہ تو دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، ایک پیڑ کو دیکھ لیجیے آپ کہ وہ پیڑ کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، دھوپ کی پوری مشقت برداشت کرتا ہے، دھوپ کی روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے، سخت گرمی میں وہ کھڑا رہتا ہے، لیکن اپنے سائے میں کس کو آرام دیتا؟ لوگوں کو آرام دیتا۔ خود اتنی مصیبتیں اٹھا رہا ہے اور اپنے آپ کو آرام دے رہا ہے، لیکن یہاں تو کسی کے اندر احساس ہی نہیں ہے۔ آج اگر کسی کو بتاؤ، کوئی اگر امام ہے، مسجد کا امام ہے، اور اگر اس کی کچھ تنخواہ کم ہے تو میرے بھائی لوگوں کو اس کی تنخواہ کی فکر نہیں ہوگی، لوگوں کو کیا فکر ہوگی کہ کسی طریقے سے مسجد بن جائے، مسجد عالی شان بن جائے، مسجد میں ٹائل لگ جائے، مسجد میں پتھر لگ جائے، مسجد میں ایک سے ایک چیزیں بن جائیں، لیکن ایک وہ بھوکا اور پیاسا جو آدمی اپنی ضرورت کی چیز مانگ رہا ہے، اس کو وہ چیز سے محروم رکھا جائے۔ کیا یہ ہمارا احساس ہے؟ کیا یہ ہماری انسانیت ہے؟
یاد رکھو، درد مند دل انسان بنو، انسانوں کی دکھ اپنے سینے میں دفنا لو، انہیں بتاؤ کہ تم اکیلے نہیں ہو، رب میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے۔ بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی پر لینا سیکھو، اپنے دامن میں جذب کرنا سیکھو، خود غرض نہ بنو، نہ ہی سیلفش بنو، صرف اپنے لیے زندگی نہ جیو بلکہ زندگی دان کرنا سیکھو۔ تھکے ٹوٹے ہوئے بوجھل کندھوں کو سہارا دینا سیکھو، بوجھل قدموں چلتے ہوئے پاؤں کے ساتھ قدم ملاؤ اور مضبوطی سے چلنا سکھاؤ۔ محبت بانٹا کرو، محبتیں کرنا سیکھو، نبھانا سیکھو، تسلی کا ہاتھ کسی کے ہاتھوں پر رکھ دیا کرو، کبھی کسی کو دکھی دیکھو تو اس کا دکھ سنو اور اسے الفاظ سے تسلی دینے کے بجائے بے ساختہ ہی اسے گلے لگا لو۔ میرے بھائی ہاں، روتی ہوئی آنکھوں کو ہنسانا سیکھو، پرواہ کرنا سیکھو دوسرے کی، بے پرواہ مت بنو، کسی کو خوشی دو، پھر اس کا تمتماتا ہوا خوشی سے معبود چہرہ دیکھو تو آپ کو میرے بھائی روحانی سکون ملے گا۔ دعائیں کمانا سیکھو، ہنسنا سیکھو، رلا تو ہر کوئی سکھا سکتا، رلا تو ہر کوئی سکتا، لیکن ہنسانا ایک ٹیلنٹ ہے۔ میرے بھائی دکھوں کو بانٹنا سیکھو، کم کرنا سیکھو، مسکراہٹیں بکھیرنا سیکھو، سخاوت سیکھو۔ دو روٹی میں سے ایک ہی بانٹنے والی نہیں بلکہ وہ ایک روٹی ہو اور وہ بھی بانٹنے والی ہو۔ سخاوت میرے بھائی ہاں، انسان ہونے کی بلندی کو پاؤ، انسان ہونے کی بلندی کو پاؤ، انسان بننا سکھاؤ، ایک اچھا انسان بنو۔ میرے بھائی آؤ اس طریقے سے اپنے معاشرے کو اس طریقے سے ایک جنت بنائیں۔ یہ ساری چیزیں جب تک ہمارے اندر نہیں ہوں گی تو ہمارا معاشرہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں کسی بھی چیز کا احساس نہیں ہوتا، اگر کوئی کسی مصیبت میں مبتلا تو آج ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں بلکہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ان ساری چیزوں کی اہمیت ڈال دے، محبتیں پھیلانے والا بنائے، ایک دوسرے کا دکھ بانٹنے والا بنائے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنائے۔ آمین۔